بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے 3 طرح کے فعل پڑھے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا فعل ماضی، دوسرا ہم نے پڑھا فعل مضارع، تیسرا ہم نے پڑھا امر۔ اب ہم چوتھا فعل پڑھ رہے ہیں نہیں کا۔ یہ 4 ہی فعل ہیں، فعل کی 4 ہی اقسام ہیں۔ آج ہم چوتھی قسم جو نہیں کی ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ نہیں میں کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی سختی سے روکنا، منع کرنا، تو اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کی خبر دینا نفی میں کہ اس نے نہیں مارا، یہ خبر دینا ہے کہ اس نے نہیں مارا۔ ایک ہے روکنا کہ تم نہ مارو، تو یہ روکنا ہے، منع کرنا ہے، اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو امر کا ہے، یعنی نہیں کا صیغہ جو ہے یہ بھی فعل مضارع سے ہی بنے گا، جیسا کہ امر کا صیغہ فعل مضارع سے بنتا تھا۔ اس کا بنانے کا طریقہ نسبتاً امر کے بنانے سے آسان ہے۔ یہ صیغہ ہوتا ہے یضربو، یضربو، یضربانی، یضربونا، اور یہ یضربنا اور یہ تضربنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں لا لگا دو، اس کے شروع میں کیا کر دیں؟ لا، اور یضربو سے آخر والا حرف ساکن کر دو، یہ ہو جائے گا لا یضرب، یہ نہیں بن جائے گا۔ شروع میں کیا کریں گے؟ لام الف لا لگا دیں گے، جیسے جو امر کا صیغہ تھا اس کے شروع میں لام مکسور لگاتے تھے لیضرب، اور اس کے شروع میں لام الف لا جو نہیں کا ہے وہ لگا دیں گے، اور آخر میں جو پیش ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر اس کے آخر میں نون اعرابی ہو، جیسا کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، تو نون اعرابی گرا دیں گے، جیسے لا یضربو، لا یضربا، نون اعرابی گر گیا۔ اسی طرح لا یضربونا، اس سے یہ نون اعرابی گر جائے گا اور یہ ہو جائے گا لا یضربو۔ سب صیغوں کا یہی طریقہ ہے کہ جس کے آخر میں نون اعرابی ہوگا نون اعرابی گر جائے گا، اور اگر آخر میں نون اعرابی نہیں ہے تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے لا اضرب، لا نضرب، لا تضرب۔ تو اس طرح سے اس کا 2 طرح کا جو نون ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے۔ جمع مؤنث کا نون، چاہے جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، اس کا نون مبنی ہوتا ہے، یہ اپنی حالت پر ہی باقی رہتا ہے۔ تو اس کو اسی طرح سے ہی لکھیں گے لا یضربنا، اور لا تضربنا، یہ نون نہیں گرے گا۔ تو یہ فعل مضارع سے فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا، اور اس میں ہم کسی کو منع کرتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اب ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں جو مبنی اسم تھے وہ ہم پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک اسم اسماء ظروف میں سے بھی ہے۔ تو اس میں اسماء ظروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو کسی جگہ کو بتائے یا کسی زمانے سے متعلق چیز کو بتائے کہ کس وقت وہ واقع ہوئی، کیسے واقع ہوئی، کب واقع ہوگی، یا اس کسی زمانے کو بتائے یا کسی جگہ کو بتائے، اس کو اسماء ظروف کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف اسماء ظروف ہیں، آج ہم صرف 4 پڑھیں گے۔ پہلا اس میں ظرف ہے اذ۔ قرآن مجید میں اکثر جگہ پر ہم لفظ اذ کا پڑھتے ہیں، تو اذ کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ یہ ماضی کے معنی میں آتا ہے۔ کس کے معنی میں آتا ہے؟ ماضی۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو۔ تو اذ کا لفظ جب بھی کسی فعل پر داخل ہوگا تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں کنورٹ کر دے گا، ماضی کے معنی میں اس کو تبدیل کر دے گا۔ اور دوسرا لفظ ہے اذا، یہ بھی اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، لیکن یہ مستقبل کا معنی ہوتا ہے۔ مستقبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیوچر، جو آنے والا وقت ہے۔
مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو فعل ماضی کا صیغہ ہے اس کو بھی یہ مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو بھی یہ مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جاء کا جو لفظ ہے ویسے تو یہ ماضی ہے کہ آئی اللہ کی مدد، لیکن اس سے پہلے جب اذا لگ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلت یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اس کے شروع میں اذا لگ گیا تو یہ اس معنی کو کس میں تبدیل کر دے گا؟ مستقبل میں، مضارع کے معنی میں اس کو تبدیل کر دے گا کہ جب زمین ہلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اذ کا جو لفظ ہے یہ ماضی کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اذا کا جو لفظ ہے یہ مستقبل کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں کا معنی یہی ہے جب۔ اور تیسرا ہے متا، متا کا مطلب ہوتا ہے کب، متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ اہل ایمان نے سوال کیا کہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو متا کا جو لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کب کے لیے۔ اور اسی طرح کیفا، کیفا جو لفظ ہے یہ کیفیت کے متعلق ہوتا ہے کہ کیسے، کیفا کا مطلب کیسے ہوتا، کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کیسے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا بھی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیفا کا معنی کیا ہوا؟ کیسے۔ تو کیفیت سے متعلق، اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی سے متعلق پوچھنا ہو تو پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ کیف کتبت، آپ نے کیسے لکھا؟ کیف جئت، آپ کیسے آئے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفا کا جو معنی ہوتا ہے یہ کیفیت سے متعلق ہوتا ہے، جس سے یعنی جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں جس سوال کرنا ہو کہ کیسے، تو اس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیفا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 پڑھیں گے، اور اس میں آج جو ہم نے نہیں کے صیغے پڑھے ہیں تو ان کا ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اس میں بہت سارے صیغے نہیں کے بھی آ رہے ہیں۔ واو کا مطلب اور، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے جی؟ امر کا۔ اور تم ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتو میں نے نازل کیا، بما انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معکم اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ اصول بیان کیا تھا کہ اس کے بعد جو پیغمبر آئے، جو رسول آئے، اگر وہ اس تورات کی تصدیق کرتا ہے تو تم اس کو سچا جانو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مصدقا لما معکم، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو میں اور تم ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو قرآن مجید اور تورات اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اعتقادات میں سب ایک ہیں، سب میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، سب میں رسالت کا بیان ہے، سب میں آخرت کا بیان ہے،
اعتقادات اور عقائد کے لحاظ سے اللہ کی کسی کتاب میں تفریق نہیں پائی جاتی۔ ہاں جو شریعت کے احکام ہیں جن کو فروعات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کیا ہے، تو تبدیل جو کیا ہے یہ نسخ ہے۔ نسخ جو ہے یہ تکذیب نہیں ہے، اس لیے کہ تصدیق کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تنسیخ یا نسخ نہیں ہوتا، بلکہ تصدیق کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تکذیب ہوتا ہے۔ تو قرآن نے تورات کے احکام کو منسوخ تو کیا ہے لیکن ان کی تکذیب نہیں کی۔ ویسے تو قرآن مجید کے اپنے احکام بھی منسوخ ہوئے ہیں، قرآن نے خود اپنے احکام کو بھی منسوخ کیا، ان میں نسخ جاری ہوا ہے۔ تو نسخ الگ چیز ہے اور تکذیب الگ چیز ہے۔ تو قرآن تورات کے احکامات کی تنسیخ تو کرتا ہے لیکن تکذیب نہیں کرتا۔ واو کا مطلب اور، لا تکونوا ابھی ہم نے پڑھا ہے، جیسے لا تضربوا، لا تکونوا تم نہ ہو جاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ ہو جانا، تم نہ ہو جاؤ۔ اول کافر، اول پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کے۔ تو یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، حالانکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ انکار کر چکے تھے۔ فرق یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ نے انکار کیا تھا وہ دیدہ و دانستہ نہیں تھا، یہود نے جو انکار کیا وہ دیدہ و دانستہ کیا۔ یہ تو عالم تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے تھے۔ تو اس بات سے منع کیا گیا کہ تم پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اور اگر کوئی شخص انکار کی اینٹ پہلی اینٹ رکھتا ہے تو بعد میں جتنے لوگ انکار کرنے والے ہوں گے اس سب کا وبال اس کے سر آئے گا۔ اور اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی خیر کی بنیاد رکھتا ہے، تو بعد میں جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کی نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ واو کا مطلب اور، لا تشترو یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے، لا تشترو تم نہ بیچو، تم نہ بیچو، بِآیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلا، سمن کہتے ہیں پیسوں کو، قیمت کو، قلیلا کا مطلب تھوڑی، تھوڑی قیمت۔ تو تم میری کتاب کو، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت نہ کر دو۔ یعنی یہود کے علماء وہ تورات کی آیات میں تبدیلی کر دیتے تھے اپنے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی قیمت کے عوض میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ پوری دنیا بھی اگر دے دی جائے تو اللہ کی ایک آیت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنے لحاظ سے بھی تھوڑی قیمت لی۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کی نظر میں آیات کی قیمت، ایک یہ ہے کہ انسانوں کی نظر میں آیات کی قیمت۔ تو انسانوں نے جو اس کی قیمت لی وہ بھی تھوڑی تھی، تو اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تشترو، یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے۔ واو کا مطلب اور، ایایا مجھ ہی سے، فتقون تم ڈرتے رہو، یعنی مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ مال کے کم ہونے سے تم خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے پاس اگر تم ایمان لے آئے یا یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو، صرف میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ اب پھر یہ نہیں کا صیغہ ہے جو آج ہم نے پڑھا۔ واو کا مطلب اور، لا تلبسو نہ ملاؤ تم، الحق حق بات کو، بالباطلی جھوٹی بات کے ساتھ۔ ولا تلبیس کہتے ہیں اس کو گڑبڑ کر دینا، حق کو اور باطل کو اس طرح سے پیش کرنا
کہ حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکے، اس کو تلبیس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ ملاؤ اس طرح حق بات کو باطل کے ساتھ، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ تم حق بات کہنا چاہ رہے ہو یا باطل۔ اس میں عمومی طور پر جو ذو معنی لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا ذو معنی جملے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی معنی کے اندر آتے ہیں کہ حق اور باطل کا کوئی فرق پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَتَكْتُمُوا، اور تم چھپاتے ہو، اور تم الحق کا، حق کو، سچی بات کو تم چھپاتے ہو۔ واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، تعلمون جانتے ہو، یعنی حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے تم چھپا دیتے ہو۔ حق بات تم سمجھتے ہو کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس حق کو چھپانے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف حربے استعمال کرتے ہو۔